كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ پھر آیت 71 سے 73 میں سلسلہ روز و شب، اللہ کی عظیم نعمت۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے میرے ارد گرد حیرت ناک حد تک انیوژل چیزیں دن رات ہوتی ہیں۔ باہر روشنی ہے، اتنا بڑا سورج چمک رہا ہے، آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کبھی سردیوں میں باہر دھوپ کے لیے بیٹھے ہوں تو آپ کے سامنے سایہ بھی ادھر گیا، لوگ چارپائیاں ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں اور سورج ڈوب جاتا ہے۔ کس نے ہلایا، کس نے جلایا؟ وہ اللہ آپ سے مجھ سے ایک سوال کرتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ کہہ دیجئے، ان سے پوچھ لیں، إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اگر تم پر تمہارا رب ہمیشہ کی رات کر دے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، کہ لے آئے روشنی، افلا تسمعون، پھر تم نہیں سنتے؟ اور پوچھ لو ان سے کہ اگر اللہ کر دے تم پر ہمیشہ کا دن، قیامت تک کے لیے، ہے کوئی الہ جو تم پہ رات کو لے آئے کہ تم اس میں سکون پالو؟ افلا تبصرون، دیکھیے دن کی بات ہوئی تھی تو تسمعون، اور رات کی بات ہے تو تبصرون، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نہیں دکھتا۔ وَمِن رحمتہ، اور اسی کی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کیا کہ جعل لکم اللیل والنہار، اس نے بنا دی رات اور دن تاکہ تم اس میں سکون بھی پاؤ اور اس کا فضل بھی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ کیا یہ انیوژل چیزیں نہیں ہو رہی ہیں آپ کے میرے ارد گرد؟ ہم کیسے رات کو ایسے مردوں کی طرح لیٹ جاتے ہیں، بچے بھی تھک ہار کے تنگ کر کے سو ہی جاتے ہیں۔ صبح دن میں ہنگامے تھے، شور تھا، غلغل، پتہ نہیں کیا کچھ، اور رات کو سب سوئے ہوئے محل کی طرح سوئے ہوئے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہا ہے۔ اس لیے پھر مان لو کہ خود ساختہ معبود کام نہیں آئیں گے۔ آیت 74 سے 75 ہے کہ تم جن کو بڑا بناتے ہو وہ بڑے نہیں ہیں، بلکہ وہ ہستی بڑی ہے جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور بلکہ اس دن تو ایک دوسرے کے بارے میں سوال جواب بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آگے ہے وہ کردار جس کو قارون کہتے ہیں، 76 سے 77، قارون کو اہل خیر کی نصیحت۔ قارون کون تھا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، پھر اس نے بغاوت کی ان پہ، یعنی بڑا بنا، سرکشی کی، اور ہم نے اس کو کیا دیا تھا؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کنوز کنز کی جمع ہے اور خزانے کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے خزانوں کے خزانے اس کو دیے تھے کہ ان کی تو چابیاں بھی اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت پہ بوجھل پڑتی تھی۔ جب اس کی قوم نے اسے کہا کہ لا تفرح، ڈونٹ فلانٹ، تکبر نہ کرو، فرح کا شکار نہ ہو، یعنی شو نہ مارو، بڑے نہ بنو، اتنا ایکسپوجر نہ کرو اپنی دولت کا، کیونکہ ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ کو ایسے شوخیاں مارنے والے پسند نہیں ہیں۔ ہاں باقی رہ گئی دنیا، یہ ہے پورا اسلامک منی میٹرز کا خلاصہ۔ آیت 77 کو لکھ کے رکھ لیجئے، آپ سے کوئی کہیں راہ جاتے بھی پوچھ لینا کہ اسلام مال کے بارے میں کیا کہتا ہے، سیدھا سا جواب ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، پس تلاش کر اس میں سے جو اللہ نے تجھ کو دیا ہے آخرت کا گھر، یعنی اپنے مال کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے، گھر کے ذریعے، اللہ نے تمہیں جو سہولتیں دیں، سکلز دیں، اللہ کی رحمت ہے، اس کو آخرت کے لیے لگاؤ، لیکن وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم بھی ویسے ہی بھلائی کرتے جاؤ جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، پیسے کے ایکسپوجر اور اس سے بہت چیزوں کو کھول کے پھیلا کر دنیا میں فساد نہ ڈالو، کیونکہ اللہ کو مفسد اچھے نہیں لگتے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اپنے مال سے اپنی بیسک ضروریات بھی پوری کیجئے، اپنے ارد گرد والوں کی بھی، اور جو ایکسٹرا ہے اس کو آخرت کے لیے استعمال کر دیجئے، یہ نہیں کہ سارا دے کر اب آپ خود مانگنے نکل چلے۔ اس کے بعد آیت 78، اللہ کے فضل سے ملتا ہے جو ملتا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا دیکھو نا، مجھے تو اپنے علم کی بنیاد پہ ملا۔ یہ جملہ نہیں بولنا، اپنے بچوں کو بھی کہیں
کبھی کبھی غلطی سے بھی بولتے ہیں جی اتنا پڑھا، باہر کی یونیورسٹیز میں گئے، ہم نے بچوں کو جی ڈاکٹر بنایا، اور کچھ نہیں جی ہم نے راتوں کو اٹھ کر پڑھایا، حافظ بنایا، فجر کے بعد پڑھایا. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے. ساری کوشش بھی آپ کر لیں لیکن ملتا تب ہے جب اللہ آپ پر فضل کرتا ہے. تو یہ قسم کا خود پسندی کا جملہ ہے. پھر آگے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا انعام کسے ملے گا. 79 سے 82 میں فخرج علی قومہ فی زینہ. اب یہ ڈراپ سین ہے، جیسے فرعون پانی میں ڈبویا گیا نا، تو یہ قارون کیا ہوا اس کے ساتھ، بڑا بن ٹھن کے وہاں سے گزرتا جہاں موسیٰ علیہ السلام تورات کے درس دیا کریں یا جو بھی اللہ نے ان کو حکمت کی باتیں دی تھی. اب اس کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش کبھی ہمیں بھی تو قارون جیسا مل جائے، کیونکہ یہ تو بڑے ہی نصیبے والا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جن کے پاس علم تھا انہوں نے کہا ویلکم، یہ نہ خواہش کرو کیونکہ ثواب اللہ کی خیر، اللہ کا ثواب بہتر بھی ہے اس کے لیے جو ایمان لا کر عمل صالح کرے. لیکن یہ بات وما یلقاها الا الصابرون، یہ بات نہیں سمجھ آتی، یہ القاء نہیں کی جاتی مگر صبر والوں کو. یہاں سے آپ کو دو کردار دکھے. آپ کی دنیا میں بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے قارون سے بھی زیادہ ملے، اور بلکہ میں اکثر پوچھتی بھی ہوں کہ قارون زیادہ امیر تھا یا آج آپ زیادہ امیر ہیں؟ آپ زیادہ امیر ہیں. اس کی تو چابیاں بیچارے کی اتنی تھی کہ اونٹوں پہ رکھیں، کیسے ڈھونڈتا ہوگا، جا کر چیز نکالتا ہوگا، پھر خرچ کرتا ہوگا، پھر کپڑے نکالتا ہوگا، پھر کھانا خریدتا ہوگا. اور آپ ایک کارڈ سوائپ کرتے ہیں، آپ لاکھوں کے مالک. ایک چیک سائن کریے، آپ ایک اور کچھ نہیں، آپ کے دنیا میں صرف 2 فگرز ہیں، 3 ڈال دیجیے، آپ کے پیسے میرے پاس، میرے آپ کے پاس آگے. ہمارے پاس زیادہ سہولتیں آج. اس کے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے، ٹچ سسٹم نہیں تھا، گھر بیٹھ کر کھانا آرڈر نہیں کر لیتا تھا، نیٹ سے شاپنگ نہیں کرتا تھا. تو اللہ نے آج کچھ ہمیں بھی کم نہیں دیا. اصل بات یہ ہے کہ اس کے دور میں وہ کردار تھا، لیکن اس کی اس ناشکری کا نقصان دیکھ لیجئے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے گھروں سمیت دفن کر دیا، یعنی اس کا گھر بھی اور وہ بھی خسف ہو گیا. اور کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی اللہ کے مقابلے میں مدد کرتی، اور نہ وہ مدد کیا ہوا تھا. بس ہو گئے وہ لوگ جو کل تک اس کی جگہ کی تمنا کر رہے تھے، کہیں گے ہائے افسوس، اللہ ہی ہے جو رزق کو بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے، اور اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی آج اسی کے ساتھ دھسا دیا جاتا، اور کافر فلا نہیں پاتے. تو لوگوں کو پھر اس کا برا انجام دیکھ کر سمجھ آ گئی. اب آگے بہت ہی خوبصورت طریقے سے آخرت کا گھر کس کو ملے گا. عاجزی کرنے والوں کو تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ ہے آخرت کا گھر جو ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنیا میں بڑا نہیں بنتے اور فساد بھی نہیں مچاتے، اور آخری انجام تو متقین کا ہے. تو اس آیت میں سے چند نقطے نوٹ کیجئے گا. آخرت کا گھر، یہاں اس کی بات ہے کن کو ملے گا؟ جو دوسروں پر بڑے نہیں بنتے، بالادستی نہیں کرتے، ہمیں بڑا بناؤ، ہمیں لیڈر بناؤ، ہمیں چنو، ہمیں یہ کرو وہ کرو، نہیں. دوسری بات ہے جو دوسروں کو ظلم سے زیر نہیں کرتے. اس کو آپ اور میں کہہ سکتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو یہ نہیں کہتے کہ ہم جو چاہیں لوگوں سے ہتھیا لیں، اور جو دوسروں پر برتری کے لیے زیادتی نہیں کرتے. تو کیا پتہ چلا کہ عاجزی، جو جتنا جھکے گا، جو جتنا اللہ کے لیے اپنے آپ کو کمزور کرے گا، اللہ اس کو اتنا اوپر کرے گا. اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں 3 چیزوں پہ قسم کھائی گئی ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا. آج بھی دیکھیے دولت کے ساتھ یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، دکھاوا، پھر گھر، شادیاں، تھیم میرج، بڑے ایون لوگ کھاتے پیتے کپڑے تک پہنتے ہیں تو دوسروں کو جلانے کے لیے. یہ چیز درست نہیں ہے. باقی اللہ نے آپ کو جو دیا ہے آپ اس کو اللہ کے ساتھ اچھے تعلق اور شکرانے کے ساتھ کھائیے پیئے، فائدہ اٹھائیے. اس کے بعد اب نیکی اور بدی کے نتیجے کا فرق بتایا جا رہا ہے. 84 میں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک حسنہ، ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے زیادہ ملے گی، اور جو ایک برائی لائے گا اس کو بس اتنا ہی بدلہ ملے گا جو اس نے کیا اور جو وہ کرتے تھے.
اب مجھے بتائیے کہ عام طور پہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی ہر نیکی 1=10 ہے اور ہر گناہ 1=1 ہے، تو ہماری نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے نا۔ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ گئیں وہ تباہ ہو گیا۔ یعنی ایک ایک کر کے بندہ 10 سے زیادہ گناہ کر لیتا ہے اور ایک نیکی بھی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو اللہ نے تو بڑی رحمت کی ہے، اب اس کا بعد ہم لوگ کتنا اپنے اوپر رحم کریں اس کو دیکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدمت قرآن کا اعلیٰ صلہ۔ اکثر دنیا میں قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو وہ نہیں ملتا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ ان سے مل جاتا ہے جو ان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن عامت الناس ان کی قدر نہیں کرتی، گھر والے نہیں کرتے، دوست اور ساتھی اس بندے کو ہلکا اور حقیر جاننے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نبی آپ بے فکر ہو جائیں، یہ مکہ والے آج آپ کی ناقدری کر رہے ہیں، لیکن ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، آپ کا رب آپ کو واپس لے کر آئے گا آپ کے پلٹنے کی جگہ۔ کیا پتہ چلا، بعض دفعہ تو اشارہ ہے کہ مکہ میں واپس لائے گا مدینہ سے جب آپ کا آئیں گے، یا آپ کو مدینہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نوز دی بیسٹ۔ اصل بات آپ کے میرے لیے جو اس میں وہ کیا ہے، من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، ان دونوں کو اللہ جانتا ہے۔ آپ اچھے کام کیجئے، برے سے رک جائیے اور نتائج اللہ پہ ڈال دیں۔ آیت 86 سے 88 میں باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جس کو وہ کہہ سکتے ہیں نا، نو کمپرومائز۔ یہاں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی دی گئی ہے کہ یہ اگر آپ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، آپ کو مختلف طرح سے تکلیفوں میں ڈال رہے ہیں، تو لیکن آپ نے کمپرومائزنگ نہیں ہونا اور آپ حق پہ ہیں اور آپ کا رب آپ کا ساتھ دے گا۔ تو بڑے ہی خوبصورت پیغام پہ سورۃ قصص پوری ہوتی ہے کہ کیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتا رہا اور اللہ کے راستے میں وہ بلاتے ہی رہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے، جس کی 44 آیات آپ اس بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس سورت کے نام کے ساتھ ہی ایک جملہ میرے دماغ میں آتا ہے، دکھی لوگوں کی صورت۔ آپ اس صورت میں بہت درد کو محسوس کریں گے، اور یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب اسلام کی قیمت کوڑے تھے، ٹارچر تھے، ریت پہ لٹایا جانا تھا۔ اسی لیے شروع میں ہی کیا پیغام ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملتی۔ پہلی 5 آیات ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پہ کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ اور بے شک آزمایا تھا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے جان لیا کہ کون لوگ سچے تھے اور اس نے جان لیا جھوٹوں کو۔ بات یہ ہے کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا جنت کے رجسٹر میں داخلہ کروانا ہے، رجسٹریشن فارم فل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جانا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، امتحان آئیں گے، پرچے لے کر اس کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے کلمہ پڑھ کر اگر جنت ملتی تو عبداللہ بن ابی کے لیے کیا مشکل تھی، ابو لہب اور اسی طرح ابو جہل۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ تسبیح پکڑ لو، 100 دفعہ کلمہ پڑھ لو تو تمہاری بکریاں بہت دودھ دیں گی۔ کون نہ پڑھتا؟ اچھا یہ تم وظیفہ کر لو، تمہاری بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، تو کون نہ پڑھتا؟ میرا تو خیال ہے اگر حرم میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کعبہ کی دیوار کے پاس کلمہ پڑھ رہے ہوتے تو لوگوں نے سامنے پانی کی بوتلیں رکھ دینی تھی کہ ذرا ایک ایک پھونک اس میں بھی مار دیجئے۔ دشمنی کیوں ہوئی؟ 13 سال کی مخالفتیں اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تھی۔ سیم رول آج بھی ہے، مسلمان 1.25 لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ لیں، راہداری کے کلمے پڑھ لیں، کوئی نہیں روکے گا آپ کو۔ اپنے کپڑوں پہ کلمہ لکھ لیں، اپنے جھنڈوں پہ کلمہ لکھ لیں، کوئی نو پرابلم ایٹ آل۔ حرم میں جا جا کر لاکھوں کروڑوں لوگ عمرے کریں، نمازیں پڑھیں، صفا مروہ کی سعی کریں، طواف کریں، نو پرابلم، کسی کو کچھ تکلیف نہیں۔ لیکن جو ہی وہ اللہ کے دین کو اپنی ذات پہ نافذ کرتے ہیں تو کتنی آوازیں اٹھتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کلمے کے تقاضے پورے کرنا اصل بات یہ ہے۔ پھر آگے آیت 6 سے 7 میں تربیت کے لیے نرمی
اور سختی دونوں کی ضرورت ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہنا کہ تربیت کے لیے نرمی اور گرمی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو مختلف حالات میں ڈال کر اصل میں ان کی تربیت بھی کی تھی، اور آج بھی ماں باپ کو یہی میسیج دیا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ نرمی بھی رکھیے اور سختی بھی کیجیے تاکہ ان کی اچھی سے اچھی تربیت ہو سکے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، ایک دوسرے کے مقابلے پہ جد و جہد کرنا، تو جو کوئی مجاہدہ کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا۔ اللہ تو سارے جہان والوں سے غنی ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ ہم دور کر دیں گے ان کی برائیاں ان سے، اور البتہ ان کو اس سے بھی اچھا دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یہاں بڑی خوبصورت سی بات ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی نمازوں میں سے وہ نماز جو آپ نے کبھی بڑے ہی دل سے خشوع اور خضوع سے پڑھی تھی نا، اس کے لیول پہ آپ کی ساری نمازوں کو ایک جیسا کر دیں گے۔ ہمارے کلچر میں اس کو کہتے ہیں ایوریج نکالنا۔ کوئی ایک نماز دل دکھا ہوا تھا یا اللہ سے محبت بہت تھی، کوئی بڑی خوشی کا موقع تھا، سر سجدے سے اٹھانے کو دل ہی نہیں کر رہا، اس دن آپ کو نماز میں سے 100/100 نہیں ہو سکتا، 100/110 نمبر مل جائیں۔ اب آپ کی باقی روز کی نمازیں تو پتہ نہیں 33% بھی نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ لِنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي، فرشتوں اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت نماز کا جو اجر ہے نا، باقی سب کو اسی پہ لے آؤ۔ اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے۔ اس کے بعد چونکہ یہ صورت ایسے دور میں نازل ہوئی تھی کہ جہاں گھر گھر میں جھگڑے تھے، اور نوجوانوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو جلدی لیا۔ یاد رکھیے کہ جوان لوگ حق کی دعوت جلدی قبول کرتے ہیں، بڑے اور بوڑھے تو کمپرومائزنگ اور ڈرپوک اور بہت ہی خوفزدہ ہوتے ہیں۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ جب بیٹے بیٹیاں مسلمان ہوتے تو ماں باپ غصے میں آتے۔ اس کا تذکرہ پھر آیت 8 میں ہے کہ شرکیہ بات چاہے ماں یا باپ کی کیوں نہ ہو نہیں ماننی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہاں لیکن اگر وہ بھی تجھ کو مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کر دے جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، پر ان کی اطاعت نہیں کرنی، اور میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پس میں تم کو بتاؤں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا کہ ماں باپ کی رسپیکٹ تو کرنی ہے مگر ان کو ہولی نہیں سمجھنا۔ اگر اس سینٹنس پہ آپ غور کر لیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر آگے آیت 9 سے 11 میں اللہ ظاہر فرما دے گا کہ کون مومن ہے اور کون منافق، یعنی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل چغلی کھا لیتا ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں البتہ ہم ان کو داخل کر دیں گے صالحین میں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ایمان لائے ہیں اللہ پر، لیکن جب ذرا سی تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو لوگوں کی باتوں کو، فتنے کو وہ ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا پتہ چلا؟ منافق، اس کو لوگوں کی باتیں بہت چبھتی ہیں، ذرا سی بات اللہ کی بات ماننے کے بعد سننی پڑ گئی اس کو بہت مشکل لگتا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جو ایکسٹرا سینسٹیو ہوگا وہ اللہ کے کام کا نہیں ہوگا۔ منافق کا سب سے بڑا مسئلہ لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ زندگی میں ایسے حالات لا کر لوگوں کے ایمان کو چیک کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نوجوانوں کے لیے کافر بزرگوں کا ایک فریب تھا، آیت 12 سے 13، یعنی جو بزرگ تھے نا ان کے جب بھی کفر پہ تھے وہ پھر لالچ دیتے تھے اور کبھی بلیک میل بھی کرتے تھے، کبھی مائیں کہتی ہیں ہم تمہیں دودھ نہیں بخشیں گی۔ اور یہاں ایک فریب کیا تھا؟ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے جو کفار تھے ایمان والوں سے کہا اتبعوا سبیلنا، فالو اس، آپ ہمارے رستے کی پیروی کر لیں، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھائیں گے۔ وما ہم بحاملین، اللہ کہتا ہے غلط، جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل نہیں اٹھانے والے تمہاری خطاؤں میں سے کسی کو کچھ، کیونکہ یہ تو جھوٹے ہیں، بلکہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ تو اپنے بھی بوجھ اٹھائیں گے ان کے بوجھوں کے ساتھ، اور سب سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ کیا جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ آپ کے میرے لیے عمل کا نقطہ، کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے۔ کئی دفعہ خوشیوں کے موقع پہ ماں باپ دھونس دے رہے ہوتے ہیں، کرو یہ کام، سب کے بیچ میں بے پڑ جاؤ بیٹی۔ اب بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے مجھے اپنی زبائش اور آرائش غیر مردوں کو نہیں دکھانی، میں نے جو پہننا اوڑا اپنے شوہر کے لیے پہننا ہے۔ اب ماں باپ ڈانٹتے ہیں، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا،
سمدھیانہ سسرال، تو اس پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، اگر آپ کے بچے اپنی شادیوں کے موقع پہ آپ کو مجبور کرتے ہیں جی ہم نے تو یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، تو اس وقت آپ اس آیت کو یاد رکھ لیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام کے مختصر سے حالات، جس میں حضرت نوح کی استقامت ہے، آیت 14 سے 15۔ کتنے سال رہے یہاں لکھا ہوا ہے، ہم اکثر 950 سال جو کہتے ہیں نا، وہ آیت نمبر 14 سورۃ عنکبوت کا ریفرنس لے لیجئے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50۔ کتنا صبر اور کتنا حوصلہ تھا، کیا ہمارے پاس اتنی استقامت ہے؟ ہم تو 1 گھنٹے کے بعد بے چین ہونے لگ جاتے ہیں، ہمیں 1 سے 2 دن کوئی کام کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں کب ختم ہوگا، رمضان 15-20 دن ہو جائیں تب کہتے ہیں بس اب بہت ہو گئی، اب جلدی سے پورا ہو جائے، اب یہ قرآن کا پورا ہوگا، اب یہ پارہ کب پورا ہوگا۔ 950 سال تک ٹک کے بیٹھے رہے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ان کا رب ان کے سارے اعمال کی ان کو بہترین جزا بھی دے گا۔ اور یہ جزا والی بھی بات اتنی نہیں، لوگوں سے محبت بڑی تھی۔ داعی دین کے دل میں اگر لوگوں کی محبت نہیں ہے تو استقامت نہیں آ سکتی۔ ثواب کمانا کیا مشکل ہے، آپ گھر بیٹھ کر کاؤچ پہ لیٹیں، پیچھے آگے تکیے رکھیں اور تسبیح پڑھتے رہیے، ثواب تو بہت آئے گا، کاؤنٹر تو شروع ہو گیا۔ لیکن لوگوں کی ہدایت کی تڑپ آپ کو گھر سے بے گھر کرتی ہے اور آرام سے بے آرام کرتی ہے۔ آگے ایک اور نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی دعوت کا تذکرہ ہے 16 سے 18۔ اب یہ وہی باتیں ہیں کہ جو پیچھے ہو گئیں، لیکن بیچ بیچ میں لا کر اللہ ہمارا درد زندہ کرتے ہیں کہ تمہیں بھی تو اتنی تڑپ ہونی چاہیے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی۔ اور پھر آیت 19 سے 23 میں تمام انسانوں کے لیے درس عبرت کہ کبھی دیکھو تو صحیح، کائنات پہ غور و فکر کرو، اللہ نے کیسے تمہارے لیے رکھا، اور جس نے دنیا میں پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی آنے کا یقین نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کائنات کی چیزوں سے درس عبرت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اور بالکل ایسی ہی قوم ابراہیم کی بھی تھی، تو آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ فرمایا، آیت 24 سے 27 میں۔ کیا پتہ چلا کہ لوگوں نے ان کو آگ میں ڈالنا چاہا، فما کان جواب قومہ، اور کوئی جواب ہی نہیں تھا قوم کا اس کے سوا، الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، کہ اس کو قتل کر دو اور اس کو جلا دو۔ یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا تھا، اقتلوہ، قتل کر دو، یا اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو۔ ادھر کیا ہے، حرقوہ، ادھر کنواں تھا، ادھر آگ ہے۔ پھر ہوا کیا، فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے ان کو آگ سے نکال دیا، نجات دے دی۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پھر آگے قوم لوط کی خباثت کا دوبارہ تذکرہ ہے، آیت 28 سے 35 میں، کہ اس نے وہ کام کیا جو کسی نے نہ کیا تھا۔ اللہ کو پتا تھا کہ قرب قیامت یہ فتنہ دوبارہ سر اٹھائے گا، جیسے کہ آج اٹھا ہوا ہے۔ یہ شروع میں کر دی جاتی بات نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 20ویں پارے پہ بھی آپ کو اس قوم کے قصے مل رہے ہیں اور اینڈ تک چلیں گے، ریمائنڈرز، کبھی ایک ذہن سے کبھی دوسرے سے۔ میں تو یہاں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اپنی آنکھیں کان کھول کر جئیں، اپنے بچوں کو سنت کے مطابق سونے اور جاگنے کا اہتمام کروائیے اور ان کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیے۔ آج ہاتھوں میں جو گیجٹ ہیں یہ بہت دور تک ان کو لے جاتے ہیں جہاں تک آپ کی سوچ بھی نہیں جاتی، تو ہمیشہ اپنے بچوں پہ محبت اور پیار کے ساتھ نظر بھی رکھیے۔ اب قوموں کے قصوں میں مجرم قوموں کی عبرتناک مثالیں 36 سے 39 میں آ رہی ہیں، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے مالی بگاڑ کا تذکرہ ہے، عاد اور سمود کی زیادتیوں کا تذکرہ ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قارون و فرعون و حامان 3 بڑے بڑے کردار ہیں۔ قارون جو تھا یہ دولت کا سمبل، فرعون حکومت کا سمبل ہے، اور حامان میں آپ کہہ لیں کہ یہ اس کا وزیر تھا، یعنی اتھارٹیز، سپر پاورز، اپنے اپنے دور کی یہ بڑی بڑی قوتیں تھیں، لیکن فاستکبروا فی الارض، یہ زمین میں بڑے بنے، وما کانوا سابقین، اور یہ اس سے آگے نہیں نکل سکے۔ آگے عذاب کی 4 ممکنہ صورتیں ہیں، پارے کا بالکل اینڈ ہے، آیت 40 میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ جن کو اپنی بہت مرضی کرنی ہے نا،
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ذنوب نہیں آیا، ایک گناہ، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہ کی وجہ سے، یعنی اللہ پکڑنے پہ آئے تو ایک ہی گناہ پہ پکڑ لے۔ فَمِنْهُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، پتھروں کا عذاب ہے، یعنی حاصب کے لفظ کو بس آپ نوٹ کر لیں کہ عذاب کی 4 صورتوں میں ایک کیا ہے، آسمان سے پتھر برسے تھے، پھر اسی طرح صیحہ کا لفظ ہے، چنگھاڑ، پھر خسفنا بھی، خسف زمین کھلی اور ان کے گھر اس میں چلے گئے، اور چوتھا اغرقنا، یعنی اللہ زمین آسمان کی طرف سے 4-5 جو بھی چاہے کسی طرح کا عذاب آج بھی لا سکتا ہے۔ اصل میں تو یہ امت مسلمہ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ آگے ہے جی وہ جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت العنکبوت ہے، آیت 41 سے 44، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں، بودے کمزور، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر کمزوروں کو بلاتے ہو تو یہ تو سب مکڑی کے جالے۔ اب دیکھیں لفظ عنکبوت آیا نا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کبھی مکڑی کا جالا دیکھا؟ کچھ دن گاڑی باہر کھڑی رہے نا تو آپ دیکھا کریں کہ اس کے ساتھ بھی جالے لگے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ذرا مکڑی کے جالے کی کچھ خوبیاں دیکھتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں مضبوط ہوتا ہے لیکن کمزور ترین گھر بھی ہوتا ہے، گرمی سے سردی سے نہیں بچا پاتا۔ اسی طرح مکڑی کی چال کمزور لیکن بڑے شکار کرتی ہے۔ مکڑی اپنے جال سے خود بھی نہیں بچ سکتی، آپ کو شاید اندازہ ہے کہ بعد میں یہ خود اپنے ٹریپ میں آنے لگتی ہے۔ ویب جو ہے، یہ ویب بھی تو یہی ہے نا، ویب سائٹ مکڑی کا جالا ہے۔ پھر اسی طرح شکار کا خون چوس کر اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ شکار دل فریب جال میں پھنستا جاتا ہے، اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ مکڑی ویرانوں میں جال بنتی ہے، اور جال کی خوبصورتی محض روشنی کا کمال یعنی سراب ہے، روشنی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں دکھتا۔ اب آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو اس جملے کو سوچئے کہ غیر اللہ کے سہارے کو یہاں مکڑی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ اس کی وجہ یہ کہ حیثیت میں کمزور سہارا ہوتا ہے، برا سہارا ہوتا ہے، کوئی مدد نہیں ملتی، لوگ جا کر کسی سے بھی مانگتے رہے لیکن ان کو ملتا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر چالیں کمزور لیکن بظاہر عقل مند، ان کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے وزیر مشیر پڑھے لکھے لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ڈھکے چھپے ہوتے ہیں۔ اپنا مفاد یا خود غرضی ان کو بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح غیر اللہ کے جو سہارے ہیں یہ کمزور اور خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ویران دلوں کے یہ سہارے ہیں، اور دنیاوی مفاد کی چمک، حقیقت اس کے بالکل برعکس۔ تو کہاں پہ پارا پورا ہو رہا ہے کہ دنیا کے اس جال سے بچ جاؤ، اس ویب سے بچ جاؤ۔ جب نیا نیا ویب سائٹ کا لفظ آیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو اس وقت بھی یہی صورت سامنے تھی، اور اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اسی نام کے بعد اب ہماری نسلیں کتنی بدک جائیں گی۔ صرف بچوں کو بدکوانے کی نیوڈ اور غلط قسم کی ویب سائٹ سے دنیا بھری پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے دور کے یہ عنکبوت جو سارے ہیں، گندگی پھیلانے والے، موویز بنانے والے، ہمارے بچوں کو بگاڑنے والے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے فون پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز کھل جاتی ہے کہ آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر بچوں کی نظر اس پہ پڑ گئی تو کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اور ہمیں سب کو ان سارے مکڑی کے جالوں، ان سارے ویبز اور ان سارے نیٹ سے بچا کر رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب